اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 14 فروری ہے. 14 فروری اپریل 14 اپریل 14 اپریل ہے. کوئی بات نہیں، 14 اپریل ہے. 14 اپریل فروری غلط بولا تھا، ایسا ہو جاتا ہے. 14 اپریل سن 2025 2025 ہم پڑھا رہے ہیں آپ کو کتاب زکوٰۃ، درس نمبر 4 درس نمبر 4. یہ ہمارا درس یوٹیوب چینل میں آپ کو ملے گا، موجود ہے، ٹھیک ہے. وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. پلے لسٹ میں جاؤ تو آپ کو کتاب الزکوٰۃ آئے گا، وہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں. وَلَا يَسْتَحِبُّ فِي الرَّقِيقِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ اجماعاً. بازو میں اگر آپ کے پاس غلام ہے، کنیز ہے، عبد ہے، آپ ان کے مالک ہیں، آپ پر زکوٰۃ مستحب نہیں ہے، نہ واجب ہے نہ مستحب ہے. ایک بغال، بغل یہ خنچر کو کہتے ہیں. خنچر کو آپ کے پاس خنچر ہے، گھوڑے کی طرح ایک جانور ہے، گھوڑے کی نسل میں سے، ان پر زکوٰۃ مستحب نہیں ہے. حمیر، ہمارے پاس ایک اور جانور ہے. آپ کے پاس حضرت کھوتے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بہت سارے ہزاروں ہیں، آپ پر زکوٰۃ نہ واجب ہے نہ مستحب ہے. دلیل کیا ہے؟ اجماعاً، بالاجماع، تمام علماء کا اجماع ہے. یہ اب یہاں سے آپ کو کچھ شرائط بتانا چاہتا ہے. مال الزکوٰۃ پہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے شرائط ہے. ایک شرط تو، چند شرائط تو ایسے ہے تمام جانوروں میں مشترک ہے، سمجھ میں آ گیا. اور چند شرائط ہے مخصوص ہے، کیونکہ انعام ثلاثہ ہے نا. کچھ شرائط اونٹوں کے لیے ہے، کچھ شرائط گائے کے لیے ہے، کچھ شرائط گوسفند کے لیے جو مخصوص ہے، کچھ شرائط ان تینوں کے لیے مشترک ہے. جو مشترک شرط ہے نا، شرط نمبر 1 جو مشترک ہے ان سب میں، وہ یہ ہے کہ نصاب شرط ہے. لیکن البتہ ہر ایک کا نصاب الگ الگ ہے، جداگانہ ہے. جب تک مال حد نصاب تک نہ پہنچے آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. جب یہ انعام ثلاثہ ہر ایک کا اپنا اپنا جب نصاب مکمل ہو جائے آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے. یہ شرط. اچھا کہاں چلا گیا عبارت؟ وَيَشْتَرِطُ بُلُوغُ النِّصَابِ، زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے شرط ہے انعام ثلاثہ میں، بلکہ انعام ثلاثہ میں جو باقی جو اشیاء ان میں بھی نصاب ہے، سب میں نصاب شرط ہے. بلوغ النصاب، نصاب کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ الْمِقْدَارُ الَّذِي يَشْتَرِطُ بُلُوغُهُ فِي وُجُوبِهَا. وہ مقدار معینہ ہے، اس مقدار تک پہنچنا ضروری ہے مال وجوب زکوٰۃ کے لیے. وجوب ہے، بات سنیں اے بچہ. ایک نصاب اول ہے، یہ عبارت کا تعلق نصاب اول کے ساتھ ہے. جب تک آپ کا نصاب اول مکمل نہ ہو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب آپ کا نصاب اول مکمل ہوگا تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی. کیا ہو گیا؟ سمجھ آگے بات؟ اس عبارت کا تعلق نصاب اول سے ہے. ترجمہ میں مخصوص کر دو، یہ عبارت مخصوص ہے نصاب اول کے ساتھ. یہ دیکھو
وَهُوَ الْمِقْدَارُ الَّذِي مال کے اس مقدار معینہ کو کہتے ہیں یشترط بلوغ شرط ہے اس مقدار تک پہنچنا فی وجوبها زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے. ایک او وجوب قدر مخصوص منها یہ نصاب بات سنو اس عبارت کا تعلق نصاب دوم سوم سے ہے. ابھی بات میں ہم بتا دیں گے مثلا اونٹ کے 12 نصاب ہیں. نصاب اول جب مکمل ہو گیا تو زکوٰۃ آپ پر واجب ہو گیا. جب نصاب دوم کی طرف آپ آگے بڑھیں گے تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ پر زکوٰۃ واجب ہو گیا, نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ نصاب دوم کے برابر جب آپ کے پاس مال آ گیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہو گیا. تو واجب تو نصاب اول جب مکمل ہو گیا تو واجب ہو چکا ہے. کیا ہو چکا ہے؟ اب دوبارہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم پر زکوٰۃ واجب ہو گیا؟ اس لیے شہید ثانی ایک دوسری عبارت کے ذریعے سمجھاتا ہے. یہ ہے دیکھیں او وجوب قدر مخصوص, یا تو ایک مقدار مخصوص زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے, ایک مخصوص مقدار معین مقدار واجب ہونے کے لیے قدر مخصوص منہا یعنی من الزکوٰۃ منہا ایک مقدار تک پہنچنا ضروری ہے. مقدار تک یعنی نصاب دوم نصاب سوم. ٹھیک ہے نہیں ہے. اب بات سنیں یہ نصاب شرط ہے. کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اوپر کہا تھا کہ بعد میں ایک عبارت آ جائے گی. مصنف نے شروع کیا ہے ابل سے, اس لیے شروع کیا کل بتا دیا تھا چونکہ ابل زیادہ تر عرب والوں کے پاس یہی مال ہوا کرتا تھا, ان کے اموال میں سے یہی ہوا کرتا. اب ابل سے شروع کرتا ہے, افضل ہے. اونٹ کے 12 ہے, 12 میں سے پہلے 5 نصاب, پہلے 5 نصاب میں 5 اونٹ ہے, 5 اونٹ. پتہ دیکھیں آپ کے پاس ایک اونٹ ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہے, ایک اونٹ ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہے. 2 اونٹ ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہے. 3 اونٹ ہے, آپ 3 اونٹ کے مالک ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہے. آپ 4 اونٹ کے مالک ہے زکوٰۃ واجب. جب 5 اونٹ آپ کے پاس آ گئے, 5 اونٹ کے آپ مالک ہو گئے, اب زکوٰۃ واجب ہے. ایک گوسفند دینا ہے, ایک گوسفند 5 اونٹ کے زکوٰۃ کے مد میں دینا ہے. ٹھیک, اب 5 ہو گئے. اس کے بعد ایک اور اونٹ آپ کے پاس اضافہ ہو گیا, 6واں اونٹ. ابھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. 7واں اونٹ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. 8واں اونٹ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. 9واں اونٹ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. وہی جو پہلے 5 میں جو زکوٰۃ دیا تھا نا, اگر 9 ہے تو وہی کافی ہے. یہ 4 پہ زکوٰۃ واجب. 10 ہو جائیں گے نا, اب نصاب نمبر 2 ہو گیا. نصاب نمبر اب آپ کو دو گوسفند دینا, کیا کہنا ہے؟ 2 گوسفند دینا. 10 کے بعد پھر 5 اور اضافہ ہو جائے. اگر 15 ہو جائے تو نصاب نمبر 3 ہوتا ہے, 3 گوسفند دینا ہے. 10 سے اوپر گیا, جب تک 15 تک نہ پہنچ جائے زکوٰۃ واجب نہیں ہے. مثلا 10 11 آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. 12 زکوٰۃ واجب نہیں ہے. 13 زکوٰۃ واجب نہیں ہے. 14 ان 4 پہ زکوٰۃ واجب. ہر 5 کے درمیان ایک 4 آتا ہے. کیا آتا ہے؟ ہر 5 کے درمیان کیا آتا ہے؟ اس 4 پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. 14 جب تک ہے وہی جو آپ نے 10 کا جو زکوٰۃ دیا ہے وہی کافی ہے. 15 ہو گئے, نصاب نمبر 3 مکمل ہو گیا. نصاب نمبر اب ایک اور گوسفند دینا پڑے گا, 3 گوسفند. بھیا 16 ہو گئے زکوٰۃ واجب نہیں ہے. 17 ہو گئے واجب نہیں ہے. 18 ہو گئے زکوٰۃ واجب نہیں ہے. 19 ہو گئے زکوٰۃ واجب نہیں. 4 ہو گئے, 4 ہو گئے نا. 16 17 18 19 تک زکوٰۃ واجب. وہی جو 15 کا جو زکوٰۃ دیا ہے 3 گوسفند وہی کافی ہے. 20 ہو گئے, اب ایک زکوٰۃ, اب ایک گوسفند اور دینا پڑے گا. یہ نصاب نمبر 4 ہے. نصاب نمبر ٹھیک ہے. پھر 21 ہو گئے زکوٰۃ واجب نہیں ہے. 22 ہو گئے زکوٰۃ واجب نہیں ہے. 23 ہو گئے زکوٰۃ واجب نہیں ہے. 24 ہو گئے زکوٰۃ واجب نہیں ہے. جو وہی 20 کا جو زکوٰۃ دیا ہے وہی کافی ہے. اگر 24 تک رہے, 25 آپ کے پاس آئے ہی نہیں, تو
بس دیگر وہ 4 پہ زکات نہیں ہے، معفون. اگر ایک اضافہ ہو گیا 25 ہو گئے تو اب آپ پر زکات واجب نہیں. ایک اور گوشت دینا پڑے گا، 5 گوشت کتنے ہوئے؟ پہلے یہ 5 نصاب کا ہو، پہلے 5 اونٹ کے ٹوٹل کتنے نصاب؟ 12 میں سے میں نے 5 نصاب ابھی بتا دے گئے، کتنے رہ گئے؟ ابھی 7 ہے نا. آجا پہلے یہ تو فنصب الابل، اونٹ کے جو نصاب ہے وہ 12 نصاباً، ٹوٹل 12 نصاب ہے. اچھا، 5 منہا، ان میں سے 5 نصاب ایسے ہیں کل واحد 5 من الابل، ہر ایک کے لیے ہر ایک نصاب مشتمل ہوتا ہے 5 اونٹ پر. ہر نصاب 5 اونٹوں پر مشتمل ہوتا ہے. فی کل واحد من النصب 5 شاۃ، ہر نصاب کے مقابلے میں ایک بکرا دیں گے، ایک گوسفند دیں گے تو 5 گوسفند بنتے. کیا بنتے ہیں؟ 25 اونٹ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پر واجب ہے 5 گوسفند بعنوان زکات دینا. نہیں سمجھ آ گئی بات؟ بمعنی یہ تو مصنف کی عبارتیں تھی نا، شارح ابھی اس کی تشریح کرتا ہے. بمعنی بہی معنی کی انہ لا یجب فی ما دون 5، 5 سے کم اونٹ ہونا زکات واجب نہیں ہے. یعنی اگر 3-4 اونٹ آپ کے پاس ہو تو زکات واجب نہیں ہے. ایک فی ما دون 5. فَإِذَا بَلَغَتْ 5، جب اونٹوں کی تعداد 5 تک پہنچ جائے، فَفِيهَا شَاۃٌ، یہاں پر ایک شاۃ، ایک بکرا، ایک بھیڑ بکرا واجب ہے، دینا ہے شاۃ. ثم، اس کے بعد یہ نصاب اول، ثم لا یجب شیء فی الدائر، 5 سے جب اوپر گئے نا ابھی آپ پر زکات واجب نہیں ہے. 5 سے اوپر کتنا ہو سکتا ہے؟ 6 7 8 9، یہاں تک ابھی زکات واجب نہیں ہے. الی ان یبلغ 10، یہاں تک کہ 10 پورے ہو جائیں. کیا ہو جائے؟ یہ نصاب نمبر 2 ہو گیا. جب ہو گیا نا ففیہا شاۃان، اب یہاں آپ کو 2 گوسفند دینا پڑیں گے. کیا پڑیں گے؟ 2 گوسفند پڑیں گے. اس کے بعد پھر ثم لا یجب شیء فی الزائد، 10 سے اوپر جب گئے ابھی جو زائد ہو گیا اضافہ ہو گیا کچھ بھی واجب نہیں ہے. کب تک واجب نہیں ہے؟ 11 واجب نہیں ہے، 12 اونٹ ہو گئے واجب نہیں ہے، 13 اونٹ ہو گئے واجب نہیں ہے، 14 ہو گئے واجب نہیں ہے. وہی جو 10 کا جو دیا ہے وہی کافی ہے. تا کب تک؟ الی ان یبلغ 15، یہاں تک کہ 15 ہو جائے. کیا ہو جائے؟ جب 15 ہو جائے تو ففیہا 3 شاۃ، یہاں پر دیگر آپ کو 3 گوسفند دینا ہے. کیا دینا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہے باتیں؟ سن رہے ہیں؟ توجہ سے سن رہے ہیں؟ کوئی بے ہوش تو نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے؟ ہوش حواس ہے؟ نیند کسی کو نہیں آ رہی؟ سب جاگے ہوئے بیدار ہوئے؟ منہ نہیں کھولنا پڑا دیکھیں. اچھا، ثم فی 20، اس کے بعد جا کے 20 تک. بات سن، 15 کے بعد 16 پہ نہیں ہے، 17 پہ نہیں ہے، 18 پہ نہیں ہے، 19 پہ بھی نہیں ہے. وہ جو 15 کا دیا ہے وہی کافی ہے. تا کب تک؟ ثم فی 20، 20 ہو جائے. جب 20 ہو جائے نا 40، یہاں پر پھر آپ کو 4 گوسفند دینا ہے. ثم فی 25، اس کے بعد پھر 25 تک. اب دونوں 21 پہ نہیں ہے، 22 پہ نہیں ہے، 23 پہ نہیں ہے، 24 پہ بھی نہیں ہے، چونکہ 20 پہ دے چکے ہیں، 20 تک کا دے چکے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے نا 24 پہ نہیں ہے بلکہ 20 کا دے چکے ہیں. یہ آخری یعنی 5واں نصاب ہے. اب جب 25 ہو جائے تو آپ کو ایک اور گوسفند دینا ہے، 5 گوسفند. ٹھیک ہے نہیں؟ 5 ولا فرق فیہا، یہ جو اونٹ ہے نا اونٹ، ان میں زکات دینا واجب ہے. ولا فرق
بین الذکر والانثی، چاہے یہ جو اونٹ جو آپ کے پاس ہے 25 یا 5 یا 10 یا 15 جو بھی نر ہو یا مادہ ہو، سب کے سب نر ہو تب بھی یہی حکم ہے، سب کے سب مادیہ ہو تب بھی یہی حکم ہے، آدھے نر ہو آدھے مادیہ ہو تب بھی یہی حکم، کوئی فرق نہیں ہے۔ وَتَعْنِيسُهَا هُنَا تَبِعًا لِلنَّسِّ بِتَأْوِيلِ الدَّابَّةِ وَمِثْلُهَا الْغَنَمُ بِتَأْوِيلِ الشَّاةِ۔ وہ بچے یہاں ایک ادبی نکتہ بتاتا ہے، وہ یہ ابھی ہم نے یہ آخری عبارت میں یہ بتا دیا وَلَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنثىٰ، نر اور مادے میں کوئی فرق نہیں ہے، زکوٰۃ سب پر واجب ہے۔ مصنف کی جو عبارت ہے وہ یہ ہے کہ فَنُصُبُ الْإِبِلِ، وہ جو مصنف کی عبارت دیکھو، فَنُصُبُ الْإِبِلِ 12 نِصَابًا 5 منها كل واحد 5 من الإبل۔ اے بچے ابھی ہم نے کہا نر اور مادے میں کوئی فرق نہیں ہے، مصنف کی عبارت سے پتہ چلتا ہے فرق ہے، یہ حکم مخصوص ہے مادیوں کے لیے، نر کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ لفظ 5 3 سے لے کر 10 تک، 3 سے لے کر 10 تک اگر معدود مذکر ہو تو عدد مؤنث لاتے ہیں، اور اگر معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر لاتے ہیں۔ کیا لاتے ہیں؟ 3 سے لے کر 10 تک۔ مصنف کی عبارت میں لفظ 5 مذکر ہے، یہ عدد ہے، کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابل مؤنث ہے، ابل کیا ہے؟ تو معنی یہ ہوگا کہ مادیوں پر واجب ہے، نر پر واجب نہیں۔ یہ ادبی نکتہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ لفظ 5 سے پتہ چلتا ہے، کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ مصنف کی عبارت سے، چونکہ 5 لایا بغیر تا کے لایا، مذکر لایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معدود جو کہ ابل ہے مؤنث ہے، بس یہ حکم مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ مؤنث کے ساتھ، نہ کہ مذکر کے ساتھ۔ یہ اس عبارت سے یہ نقطہ ظاہر ہوتا ہے، یہ مطلب نکلتا ہے۔ شاہد ثانی اس کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، 5 مذکر لایا ہے نا، 5 کیا لایا ہے؟ مذکر لایا ہے، ہم ابل کو تأویل بدابہ کریں گے، کیا کریں گے؟ لفظ دابہ میں تبدیل کریں گے۔ جب لفظ دابہ میں چینج کر لیں گے تو دابہ مذکر اور مؤنث دونوں کو شامل کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بس زکوٰۃ واجب ہے ہم مذکر اور ہم مؤنث پر، ہم مذکر اور ہم مؤنث دونوں پر واجب ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ تعبیر کریں گے، ابھی ادھر دیکھو، پھر میں کوئی کچھ جواب بول دیتا ہوں مجھے۔ وَتَعْنِيسُهَا، اچھا وَتَعْنِيسُهَا هُنَا، مؤنث نے جو مؤنث لایا لفظ عدد کو، کون سا؟ 5 یہ جو مؤنث لایا ہے، آپ اس کا یہ ترجمہ نہ کریں کہ بس مادیوں پر زکوٰۃ واجب ہے، نر پہ واجب نہیں، ایسے ترجمہ نہ کریں۔ کیوں؟ تابعاً للنص، پہلی بات یہ ہے کہ نص میں اسی طرح آ گیا ہے، بغیر تا کا آیا ہے، 5 آیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ بتأویل الدابہ، ابل کو تعویل پر دابہ کریں گے، کیا کریں گے؟ بندہ ہر زیرو کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ ہر زیرو، جنبندہ کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس میں نر بھی شامل ہے اور مادہ بھی شامل ہے، دونوں پر واجب ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ اچھا اب بات سنو، بس نر اور مادہ دونوں شامل ہے، دونوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ بچے یہ شارع نے کہا تعویل پر دابہ کریں گے، کیا کریں گے؟ ضرورت نہیں ہے تعویل پر دابہ کرنے کی، شہر اول کی عبارت بالکل قانون اور قاعدے کے مطابق ہے۔ 5 مذکر لایا ہے، ابل جو ہے مؤنث ہے، کیا ہے؟ مؤنث سماعی ہے، ابل کیا ہے؟ مؤنث ہے، سماعی ہے،
یہ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن ہے مجید میں بھی کیا ہے استعمال ہو. یہ مؤنث سے کیا ہے سماعی ہے. مؤنث اور سماعی میں نر اور مادے کا کوئی فرق نہیں. سمجھ آ گئی بات. مؤنث حقیقی نہیں, مؤنث ہے حقیقی نہیں ہے تاکہ آپ حکم کو مخصوص کریں کس کے ساتھ مادی کے ساتھ. سمجھ آ گئی بات. تعویل کرنے کی ضرورت. اچھا وَمِثْلُهَا الْغَنَمُ بِتَأْوِيلِ الشَّاةِ. ابھی بعد میں بات سنو, قبل از وقت ایک سوال کا جواب بھی دے کے جانا چاہتا ہے. بعد میں ابھی ہم غنم یعنی گوسفند کا زکوٰۃ بتا دیں گے. وہاں پر بھی لفظ مذکر ہے. کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وہاں پر بھی ہم لفظ کو تعویل کریں گے, غنم کو تعویل کریں گے, تعویل بھی شاۃ کریں گے. کیا کریں گے؟ شاۃ میں مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہیں. سمجھ آ گئی بات. یہ کریں گے, یہ بعد میں آنے والی عبارت کا. وَمِثْلُهَا الْغَنَمُ بِتَأْوِيلِ الشَّاةِ. اچھا ثُمَّ سِتٌ اب بات سنیں وہ بچے. ابھی تک ہم نے 5 نصاب بتا دیے کس کے, ان کے درمیان میں ایک بات چلی عدمی. اس کے بعد آتا ہے 6واں نصاب. 6واں نصاب 25 تھے نا, 25 پر اگر ایک اونٹ اضافہ ہو جائے 26 ہو جائے. کیا ہو جائے؟ 26 ہو تو یہ نصاب نمبر 6 بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ اب یہاں زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے. بس آپ ایک اونٹ اضافہ ہو جائے 25 کے اوپر 26 ہو جائے, زکوٰۃ واجب ہے. یہ نصاب نمبر 6 ہے. اب اس کا زکوٰۃ دینا ہے. زکوٰۃ کیا دینا ہے؟ اب کچھ اور دینا ہے. ادھر آ جاؤ. ثم 26 ست کہتے 6 کو, 20 کہتے 20 کو. 6 اور 20 کتنے ہوئے؟ 26 26 اونلی کیمل. پھر زکوٰۃ واجب. یہ کیا ہے؟ بزیادت واحدۃ فیہا. پہلے والے پہ یعنی نصاب نمبر 5 پہ ایک اضافہ کرو. کیا کرو؟ 25 پہ ایک اضافہ کرو. اب یہاں پر ثم 26 بنت مخاض, ایک بنت مخاض اونٹ کا بچہ زکوٰۃ کے مت میں دینا ہے. حالانکہ بنت مخاض کسے کہتے ہیں بتا دیتے ہیں. بنت مخاض, مخاض بفتح المیم. مخاض پڑھو. کیا پڑھو؟ بفتح المیم. بنت ما من شأنها ان تكون ماخذا اي حاملا وهي ما دخلت في السنة الثانية. وہ بچے اے چھوٹے موٹے منہ بات سن رہے طریقے. ایک اونٹنی نے بچہ دیا. کیا دیا؟ بچہ دے دیا. اس بچے کی عمر 2 سال مکمل ہو گئے. کیا ہو گئے؟ بچے کی عمر کے 2 سال مکمل ہو گئے. کیا ہو گئے؟ جب 2 سال مکمل ہو جائے تو اس بچی کو کہتے ہیں بنت. مخاض اس کی ماں کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مخاض کی بیٹی. مخاض یعنی ماخذ یعنی حامل. جب ایک اونٹنی بچہ دیتی نا 2 سال کے بعد دوبارہ حاملہ ہونے کی اس میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے. دوبارہ کسی نر سے تعلقات قائم کر کے شادی وادی کر کے اس کے پیٹ میں حمل ٹھہر سکتا ہے. حامل ماخذ. ایسے بنت دینا ہے. بنت یعنی 2 سالہ بچہ. 2 سالہ بچی منہ نہیں. بعنوان زکوٰۃ دینا ہے جس کی ماں اب دوبارہ حاملہ ہونے کی قابل ہو گئی ہے. کیونکہ 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. پہلے والے بچے کو دودھ پلاتی ہے, اس کی دیکھ بھال کرتی ہے, عبادت کرتی ہے. اس وقت تک حامل نہیں ہوتا ہے. 2 سال یہ ہوتا ہے. سمجھ آگے بات. یہ دیکھو
ما من شأنها ان تكون ماخذا، ماخذ کا ترجمہ ای حاملا، وہی یہ بنت، وہی کی ضمیر پٹا بنت کی طرف، ما دخلت فی السنۃ الثانیہ، پہلا سال ختم ہو کر دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہو، پہلا سال ختم ہو کر دوسرے، یہ بنت کو دینا ہے. ثم اچھا یہ عبارت کیا لکھا ہوا ہے؟ ثم ستون، وجہ اس کے بعد جو ہے نا 3 نصاب ایسے ہیں، 3 نصاب ہیں، اس میں 5 اونٹ اضافہ کرنا ہے. کیا کیا اضافہ کرنا ہے؟ 26 پر 5 اضافہ کرو تو کتنے بنتے ہیں؟ ہاں ثم 36، یہ کیا ہے؟ کتنے اضافہ کرنا ہے؟ 5 اضافہ کرنے کتنے بنتے ہیں؟ ابھی 26 تھا نا، نہیں ابھی کتنے تھا؟ 26 تھا. 26 پر 3 نصاب ایسے ہے جس میں 10 اضافہ کرنا ہے. کیا کہیں؟ 10 اضافہ کرنا، 10 اضافہ. ثم 36، اس کے بعد 36 کیا ہے؟ 36 ہوتے ہیں. 10 اضافہ کرو، 10 اضافہ کرو. وفیہا بنت لبون، اب ایک بنت لبون آپ کو زکوٰۃ کی مد میں دینا. بنت لبون کسے کہتے ہیں؟ بنت لبون بفتح اللام، اے بنت ذات لبن ولو بالصلاحیت وسنها 2 إلى 3. بچہ اونٹنی جو ہے بچہ دینے کے بعد اس بچے کی عمر 3 سال پہ گئی ہو. کیا ہو؟ جب 3 سال پہ گئی ہو تو اس کی ماں صاحب لبن ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ دوسرا بچہ ہوتا ہے. اب دوسرا بچہ ہو کہ اس دوسرے بچہ ہونے کے بعد پھر دودھ دینے کے قابل ہوتی ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جب اس کا پہلا بچہ 3 سال کا ہو جائے تو ماں دوسرا بچنے کے دودھ دینا ضروری نہیں ہے. بچہ دے بھی دے اور دودھ ہوگا، فعلاً موجود ہوگا، ہو سکتا ہے دودھ نہ بھی ہو، تب بھی اس کو بنت لبون کہتے ہیں. یعنی اگر یہ حاملہ ہوتی ابھی اس کا بچہ دوسرا بچہ ہوتا اور صاحب شیر ہوتی، صاحب دودھ ہوتی. سمجھ آگے بات؟ بچے کی عمر 3 سال، دوسرا سال ختم ہوگی 3 سال، یہ 3 سال کا ایک بچی دینا ہے، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب. ثم 36 ففیہا بنت لبون بفتح اللام، ای بنت ذات لبن، ذات لبن ماں ہے، بنت بیٹی ہے. ولو بالصلاحیہ، یا بالفعل دودھ موجود ہے دوسرا بچہ دے کر، یا دودھ نہ بھی ہو، ابھی حاملہ نہیں ہوئی ہے. وسنها 2 إلى 3، بچے کی عمر جو ہے نا لبون، اس کی عمر جو ہے نا 2 سے 3 سال تک کی ہوتی ہے. 2 سے 3 سال کے بیچ کا بچی ہوتی ہے. اچھا اگر مادہ ہو تو بنت لبون کہتے ہیں، نر ہو تو ابن لبون کہتے ہیں، ابن لبون کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا ثم 40، کیا ہے؟ کہاں ہے عبارت؟ ثم 46، اس کے بعد 46، کیا ہے؟ 10 اور اضافہ کرو پہلے والے پر. کیا کرو؟ 36 پر 10 اضافہ کرو تو کتنے بنتے ہیں؟ 46 بنتے نا. کتنے بنتے ہیں؟ 46. آپ کے پاس 46 اونٹ ہو گئے. اب 46 کو تو یہ نصاب نمبر کون سا ہو گیا؟ نصاب نمبر 8 ہو گیا نا. اب اس میں کیا دینا ہے آپ کو؟ حقۃ وفیہا حقہ دینا ہے. حقہ کیا ہے؟ بکسر الحاء، یہ سنها 3 سنین الی 40،
یہ بچے کی عمر، بچے کی، ہاں ماں کی نہیں، بچے کی عمر 3 سے 4 سال کے درمیان ہوتی ہے. جب بچہ 3 سے 4 سال کی بچی ہو نا، 3 سے 4 سال کی بچی ہو تو الی 40 فاستحقت الحمل او الفعل. اب یہ خود یا تو فعل ہوئے یا تو یہ بچہ اب یہ فعل نر کے ساتھ جفتگیری کے قابل بن جاتی ہے. تیسرے اور چوتھے سال میں اونٹ کی بچی اب یہ خود بھی شادی کرنے کے قابل اور دلہن بن سکتی ہے. ٹھیک، یا دلہن بنے گی اور دلہن بننے کے بعد حمل تو ویسے بھی کرنا ہی ہے، پھر حاملہ بھی ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں حقہ. یہ کیا ہے؟ حقہ دینا ہے. کہہ دینا نہیں سمجھ آ گیا؟ اچھا حقہ. ثم کہاں گیا؟ فیہا کہاں گئے؟ حقۃ بکسر الحاء سنھا 3 سنین الی 40 فاستحقت الحمل او الفعل. حاملہ ہونے کی یا شوہردار ہونے کی اس میں شادی کی صلاحیت آ جاتی ہے. یہ ہو گیا، یہ 8 بار صاحب ہو گیا نا. ثم 61، یہ 9 بار صاحب ہے. اس پہ 10 اضافہ کرو پہلے والے میں. کیا ہے؟ 10 اضافہ کرو. 61 61 فجزعۃ. یہاں پر دیگر ایک جزاء دینا ہے. کیا دینا ہے؟ ایک جزاء. جزاء کسے کہتے ہیں؟ جزاء بفتح الجیم والذال. جزاء پڑھو، جزاء دے دو. سنھا 4 سنین الی 5. ایسے بچی کو کہتے ہیں جس کی عمر 4 سے 5 سال، 4 اور 5 سال کے بیچ میں ہوتی ہے. 4 سے اوپر اور 5 سال اس کے درمیان ہونے. اس کو جزاء کیوں کہتے ہیں؟ واضح تسمیہ. سمیت بذالک، اس کا نام یہ جزاء نام لگا ہے لأنہا تجزئ مقدم اسنانہا. تجزئ کا معنی ای تسقط ہو. یہ اگلے والے دان ساقط ہوتے ہیں. اس کے اگلے دان والے کیا ہوتے ہیں؟ 4 سال سے 5 سال ہے نا. 4 اور 5 سال کے درمیان اس کے اگلے جو دانے نا گرتے ہوں گے میرے خیال میں، مجھے پتہ نہیں ہے، ساقط ہو جاتے. کیا ہوتے ہیں؟ گر کے دوبارہ ہوتا ہے. شاید نئے آتے ہوں گے. پرانے جو دودھ والے دان جاتے ہوں گے، نئے پکے دان آتے ہوں گے. اس لیے اس کو جزاء کہتے ہیں. جزاء یعنی دان ساقط ہونا، تسقط. یہ دیکھیں ای تسقط ہو. اچھا یہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ثم 76. اچھا بات سنیں. اب ہو گئے 9 نصاب مکمل. کتنے ہو گئے؟ اونٹ کے کتنے نصاب ہے؟ ٹوٹل 12. رہ گئے کتنے نصاب؟ 3. ابھی جو 3 نصاب باقی رہ گئے، اب اس کے بعد ابھی جو آخری نصاب کتنا تھا؟ 61 والا. کیا تھا؟ ہاں 61 کے بعد اب ہر نصاب پہ آپ 15 اونٹ اضافہ کر لو. 61 پہ 15 اضافہ کرو تو کتنے ہو جائے گا؟ 61 پہ 15. کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی ایک بات تو بولو نا. کیا 76 ہے نا؟ ابھی دیکھتے ہیں تم صحیح بول رہے ہیں. اچھا 15 اضافہ کرنا ہے. ثم 76. یہ دیکھ 76 اونٹ. اچھا ففیہا بنتا لبون. 2 بنت لبون. 2 بنت لبون ابھی اوپر بتا کے آئے. پہلے 1 دینا تھا، اب یہاں پر کیا دینا ہے؟ 2 دینا. فرق یہی ہے. باقی بنت لبون کا معنی ہو چکا ہے. بنت لبون نہیں. پھر یہ ہو گیا. بات سنا، یہ نصاب نمبر 10 ہو گیا. نصاب نمبر 11. پھر 15 اضافہ کرو. 15 اضافہ کرو 67 پہ، 66 پہ نہیں 76 پہ. 76 پہ اور 15 اضافہ کرو. کتنے ہوئے؟ 91 ہوئے نا. ابھی دیکھتے ہیں. ثم اچھا دیکھیں مطلب ثم 91. یہ دیکھیں تم لوگوں کو یہ حساب کرنا نہیں آتا. تم لوگوں کو پتہ نہیں کون سے جنگل میں 91 اونٹ. کتنے ہوئے؟
91 اچھا اب 91 میں ففیہا حکتان. یہاں پر جب آپ کے پاس 91 ہو جائے گا نا 2 حکہ دینا ہے. کیا دینا ہے؟ 2 حکہ دینا ہے. حکہ کا معنی ابھی اوپر کر کے آئے ہیں, بس فرق اتنا ہے, اوپر 1 دینا تھا, اب یہاں پر 2 دینا ہے. ٹھیک, کتنے نصاب ہو گئے؟ 11. نصاب نمبر 12. اب بات ہو نصاب نمبر 12 ابھی ہو گئے تھے 91, اس پر 15 اور اضافہ کرو. کیا کرو؟ کتنے ہوئے 91 پر؟ 106 اونٹ. اب یہ 12واں اور آخری نصاب ہے اونٹ کا. اس کے بعد دیگر اور کوئی نصاب نہیں ہے. اس میں کیا دینا ہے, اس کا تھوڑا حساب ذرا الگ کرنا ہے. اچھا, ثم اذا بلغت 121 تم نے کتنا بولا تھا؟ 10 تھوڑی اضافہ کرنا, 15 اضافہ کرنا, 15 اضافہ کرنا, 15 اضافہ کرنا کتنا ہوتا ہے؟ 'ثم اذا بلغت 121 121 ہو کتنا ہے؟ پھر 15 نہیں ہے, 10 اضافہ کیا. کتنا اضافہ کیا؟ آخری اس میں 10 اضافہ کیا. کیا پہلے والا 91 تھا نا, 91 تھا نہیں تھا, ابھی 121 ہو گیا. 121 ہوا نا, 121 میں کتنے اضافہ ہو گئے؟ 91 پہ 20 اضافہ کیا تو 20 نہیں ہوتے بچہ, 30 بھی نہیں ہوتا ہے, 15 ہوتا ہے. دیکھو, ثم اذا بلغت 121 جب آپ کے پاس 121 ہو گئے نا, اب آپ کی مرضی ہے 2 طریقوں سے حساب کرو. کیا کرو؟ خفی 121 کو 50 کر دو. کیا کر دو؟ 50 کرو تو کتنا بنتا ہے 121؟ ففی کل 50 حکۃ. کتنے 50 بنتے ہیں؟ 21. دیکھیں 100 کے تو 2 50 بن گئے. کیا بن گئے؟ 21 بچ جاتے. کیا بچ جاتے ہیں؟ 21. 60 نہیں کرنا ہے. ففی کل 50 حکۃ, یا تو بات سنیں 50 کر کے حساب کرو, ایک حکہ دے ہر 50. کیا کرو؟ آؤ کل 40, یا 40 کر کے حساب کرو. کیا کرو؟ 40 کرو. بنت لبون, ہر 40 پہ کیا کر دو؟ یہ بات سنیں 40 پہ حساب کرو, 50 پہ نہیں کرو. کیوں؟ اس لیے کہ 40 3 40 بنتے ہیں. کتنے بنتے ہیں؟ 3 40 بنتے ہیں. یہ 3 40 کے ساتھ مناسب ہے. کیا ہے؟ 50 کے ساتھ مناسب نہیں ہے. کہ 50 کریں گے تو 21 بچ جاتے ہیں. کیا بچ جاتے ہیں؟ 3 40. 121 میں 3 40 بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں؟ اچھا, ففی کل 40 بنت لبون وفی, یہ بات سنیں, یہاں تک بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ عبارت سمجھ میں آ گئی؟ یہاں میں روک دیتا ہوں. یہاں سے آگے ایک بہت پیچیدہ اشکال ہے. شہید ثانی شہید اول پر اعتراض کرتا ہے. یہ اعتراض کر ہوگا جب فریش ہوں گے. ٹھیک ہے.